بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی صفوة خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. نصب الفعل المضارع. فعل مضارع مثلا فعل يفعل، فعل يفعل، فتح يفتح، فعل يفعل، کرم یکرم. یہ جو یفعل ہے یا یفعل ہے فعل مضارع ہے، یہ شروع ہوتا ہے عطین سے، یا تو حمزہ ہوگا ورنہ تا ورنہ یا ورنہ نون. ان چاروں حروف میں سے کوئی ایک حرف سٹارٹ میں ضرور ہوگا. عطین، حمزہ، تا یا نون. اور فعل مضارع اصلاً مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لیکن کوئی نہ کوئی عامل داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اور اس پر فتح آ جاتے ہیں. الامثلہ: اريد ان احسن السباحہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے تیراکی سیکھوں. سباحۃ یعنی سوئمنگ. احسن مطلب کہ میں اچھے سے کروں. ہونا چاہے تھا احسن یحسن، احسن افعل ہونا چاہے تھا، لیکن چونکہ ان داخل پیچھے ہوگا ان احسن. ارجو ان یعتدل الجو، میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ جو یعنی ویدر معتدل رہے. اچھا. یسرنی ان تزورنا، مجھے بھاتا ہے کہ آپ ہماری زیارت کریں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. لن اکذب، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ تو تھا اصل میں اکذب، لیکن لن کی وجہ سے ایک تو یہ فعل مضارع میں دونوں زمان ہوتے ہیں، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. لن لگانے سے یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے. لن اکذب، ہرگز ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہرگز میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جس طرح اللہ تعالیٰ کہا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. سمجھا؟ ہاں. لن یفوز الکسلان، ہرگز بھی لیزی شخص، سست شخص وہ کامیاب نہیں ہوگا. لن یفوز ہونا چاہیے تھا یفوز، فاز یفوز فوزا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. لن اضرب القطہ، میں ہرگز بھی بلے کو نہیں ماروں گا. اچھا، ابھی تک ہم نے پڑھا ان اور لن دونوں جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو منصوب بنا دیتے ہیں، اس پر فتحہ لاتے ہیں، جبکہ فعل مضارع اصلاً مرفوع ہوتا ہے. 7ویں تمرین آپ پڑھو. 7واں جملہ. تجیب بذالک، سأزور مدینتکم. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ سأزور، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے سأزور مدینتکم، کوئی آپ سے کہتا ہے سأزور مدینتکم، ان قریب میں آپ کے شہر یا آپ کے قصبے، آپ کے گاؤں کی زیارت کروں گا. آپ اس کو جواب دے رہے ہو اذن تقیم عندنا، اس کا مطلب آپ ہمارے ہاں ٹھہرو گے. آپ ہمارے شہر میں آؤ، آپ ہمارے قصبے میں آؤ، آپ ہمارے گاؤں میں آؤ اور ہمارے ہاں نہ ٹھہرو، یہ تو مستحیل ہے، یہ تو امپاسبل ہے. کشر پہ ہونا انشن طور ووت متئی. اذن تقیم ہونا چاہتا، اقامہ یقیم، تقیمو ہونا چاہتا، لیکن تقیمہ آیا کیونکہ اذن داخل ہوا. اذن کا مطلب پھر ایسے ہوگا. اچھا. اذن تربح تجارتک تجیب بذلک من قال سأکون امینا، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے ان قریب میں جو ہے امانت دار بنوں گا. آپ اس کو جواب کہتے ہو اذن پھر تربح تجارتک، آپ کی تجارت میں آپ کو منافع ہوگا. تربح یہ ربحن سے نکلا ہے، ربحن کہتے ہیں پروفٹ کو. ٹھیک ہے، تمہیں پروفٹ ہوگا، تمہاری تجارت آگے بڑھے گی. اذن یفسد الہواء تجیب بذلک من قال سأغلق النوافذ، جو شخص آپ کو کہتا ہے کہ میں ان قریب کھڑکیاں بند کرنے والا ہوں، آپ اس کو کہو گے اذن اگر تم نے ایسا کیا تو اذن یفسد الہواء، یفسد مفتوح، تو پھر تو ہوا ایئر ہی فاسد ہو جائے گی، ہے نا. آپ یہاں پر آؤ. آپ 10واں جملہ ہے جئت کی اتعلم، میں اس لیے آیا تاکہ میں سیکھوں. کئی یہ بھی نواسب میں سے ہے، آگے اتعلم ہو گیا. اچھا. خرجت کی اتنزہ، میں گھر سے نکلا تاکہ میں سیر و تفریح کروں. اس کا مطلب
ایک انسان کو سیر و تفریح بھی کرنی چاہیے. بہت سے اشخاص کو میں نے دیکھا, پرسوں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, اپنے بچوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ وہ کتنا پڑھتے ہیں؟ کہا 12 گھنٹے. کتنے؟ 12 گھنٹے. اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں آگے اس کو کیا پڑھاؤں وغیرہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے وغیرہ. اس کو کیا ہو گیا؟ 12 گھنٹے آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے. میں نے اس کو سیدھے کہا یہ آپ زیادتی کر رہے ہو یا پریشر ڈال رہے اپنے بچے پر. 12 گھنٹے جو پڑھے گا مسلسل اور ڈیلی, اس کے دماغ کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, میں اس بچے کو بھی جانتا ہوں, اسی لیے میں وثوقاً یہ بات کہہ سکتا ہوں اس کی فزیکل ہیلتھ پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا. جہاں اس کی مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر پڑا, آٹومیٹکلی اس کی فزیکل ہیلتھ پر بھی بہت اثر پڑا. اللہ تعالی ہمارے والدین کو بھی ہدایت کرے اور ہمیں بھی ہدایت کرے. اتعلم کہ اخدم الوطن, میں سیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, کوئی میں اسکل سیکھ رہا ہوں تاکہ میں وطن کی خدمت کر سکوں. مثلا کشمیریت کی خدمت کر سکوں. البحث يشتمل كل مثال من الأمثلة الآتية السابقة على فعل مضارع قبله أحد الأحرف الأربعة أن لن كي إذن. پیچھے جو بھی مضارع ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے ان کے پہلے, ان لن کئی اذن. وإذا تأملت آخر مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا. ان چاروں حروف کے بعد جو بھی مضارع آیا اس کو آپ نے منصوب پایا. ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا. اگر اس کو حذف کرو گے تو فعل پھر سے مرفوع ہو جائے گا. ومن ذلك يفهم أن هذه الأحرف تنصب الفعل المضارع التي يأتي بعدها. اسی سے پتہ چلا کہ یہ منصوب بنا دیتے ہیں فعل مضارع کو. قاعدہ بھی یہی ہے, ينصب الفعل المضارع متى سبقه أحد النواصب الأربع وهي أن لن كإذن. جب فعل مضارع پر ان لن كإذن یا نواصب میں سے کوئی بھی ناصبہ داخل ہو جائے تو وہ منصوب بن جائے گا نہ کہ مرفوع. تمرینات. اقرأ الجمل الآتية وعين الأفعال المضارعة المنصوبة فيها واذكر السبب في نصب كل فعل. آنے والے جملوں کو پڑھنا ہے, ان میں فعل مضارع منصوب کو ڈھونڈنا ہے, پھر کہنا ہے یہ منصوب کیوں ہے. فعل مضارع تو مرفوع ہوتا ہے. لن يبيع أبي حصانه, آپ کہو. اس میں کیا کرنا؟ فعل مضارع منصوب ڈھونڈنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے. یہ بیع منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے لانا ہے. جزاکم اللہ خیرا. معنی ہے اس کا لن یبیع ابی حصانی, ہرگز میرے والد صاحب اپنے گھوڑے کو نہیں بیچیں گے. اچھا, حززت الشجرۃ کی یسقط ثمرها, میں نے شجر یعنی پیڑ کو ہلایا تاکہ اس کے پھل گر سکے. بالکل. آپ کہو اس میں کیا ہے؟ یسقط نہیں کہ یسقط. ٹھیک جو. لا يجوز للانسان ان يجلس مجرى الهواء, انسان کو یہ شبہ کہاں دیتا ہے کہ مطلب جائز نہیں ہے اس کے لیے, اس نے کہا جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں سے ہوا داخل ہو رہی ہے کمرے میں. ہاں جی, ان يجلس. ٹھیک ہے. فتحت نوافذ الحجرۃ کی يتجدد هواؤها, میں نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی تاکہ ہوا وہاں جدید ہو جائے, یتجدد, نئی اندر آ جائے پرانی باہر جائے. کن مؤدبا کی تکون محبوبا, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ محبوب بنو تو آپ مؤدب بنو. کن مؤدبا, تہذیب یافتہ بنو, ایٹیکیٹس والے بنو, ادب والے بنو. کی تکون محبوبا, تاکہ آپ محبوب کا ہم ترجمہ کریں گے یہاں. کن مؤدبا, آپ ادب والے بن جاؤ. استاد کے پاس آپ کو اگر کچھ چاہیے, کچھ سیکھنا ہے, ادب کا لحاظ رکھنا. ایسے اشخاص میں نے دیکھے. پرسوں میں شیخ حمید الکلیہ کے ساتھ, شیخ مبشر صاحب کے ساتھ حفظہ اللہ, بات کر رہا تھا اس بارے میں. ہم ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے, بظاہر جو قابل تھا, جس میں سپارک تھا, جس میں وہ تڑپ بھی تھی پڑھنے کی, لیکن جب اس نے استاد کا ادب نہیں کیا, واللہ عالم, مجھے لگتا ہے ایک استاد کا ایک دن دل ٹوٹا. میرے سامنے یہ ہوا, ایک
استاد کا اس نے دل دکھایا، ایک استاد کا دل دکھانے سے، اس استاد نے اس کو بد دعا نہیں دی، لیکن جو اس کا دل ٹوٹا اس وقت، اور جو استاد کو رسوا کرتا ہے اور جو استاد کو ذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو پھر علم نہیں ملتا، اور کل کو اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ پھر ادب نہیں کرتے۔ کن مؤدبا، ایٹیکیٹس، اخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت، مجھے تو بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اتمم یا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ معیار کو بھی مطلب کمپلیٹ کر سکوں، یعنی اعلیٰ معیار پر اب اپنی امت کو فائز کروں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کئی تکون محبوباً، میں کہہ رہا تھا یہاں پر ترجمہ ہوگا، اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہو تو کن مؤدباً، آپ ادب کا خیال رکھو۔ آپ دیکھو خود ہی ہمارے معاشرے میں، ہماری فیملی سسٹم میں شادیاں ہوتی ہیں نا، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن جب یہ دیندار شخص مؤدب ہوتا ہے، جب اس کے سامنے غیر محارم آتے ہیں، جب یہ ان کے سامنے نظریں جھکاتا ہے، یہ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، تب انتہائی زیادہ جب یہ ریسپیکٹ دیتا ہے، اس کو بھی ریسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بھی ادب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کو بھی اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا مطلب مہذب بندہ ہے، اس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ ان سفاسف الامور میں پڑتا نہیں، یہ گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو پتہ ہے میرا گول کیا ہے، میرا ایم کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں لہو و لعب میں پڑ گیا تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا۔ یشتغل الانسان بالنہار کی ینام باللیل، انسان دن میں کام کرتا ہے، تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، جفا کش بنتا ہے، ایک ریزی سے کام لیتا ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان، ہمارے اکثر ہم کہیں گے جو بھی مرد حضرات ہیں، الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں، دن میں وہ جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، چاہے 9 to 3 10 to 4 وغیرہ جو بھی ان کا شیڈول رہتا ہے، لیکن وہ کام کرتے ہیں، اور جو کام کرتا ہے دن میں کئی ینام باللیل، وہی اس کو کاشر پہ منا تمشہ یوان، یہ انسان چھو نا تھکت چھنت یوان کرتا ہے، آج مکلیوس بہ، آج چھُس بہٕ تھکت تہٕ ژھیٚنِتھ گھرٕ آمُت ہے نا، آج یہ کہرش نیندر، آج بہت ہی زبردست نیند آنے والی ہے، کیوں؟ کیونکہ دن میں محنت کی ہے، یہ دن میں بھی پڑھا نہیں تھا، ایسے ہی جو دن میں پھر سوتا ہے اس کو رات میں بھی پھر مشکلات، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی ینام منصوب، یجب علیک ان تنظف اسنانک کل یوم، آپ پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ آپ ہر دن اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ سنن اس کی جمع اسنان، ہاں، اور سن کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، وہ ہے ایج، ہم کہہ سکتے ہیں کم سنک، آپ کی ایج کیا ہے، تو وہ کہے گا مثلا میری ایج یہ ہے فلاں، تو اذن یصح بدنک تجیب بذلک من قال ساعتاد التبکیر الی النوم، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے ساعتاد، میں اپنی عادت بناؤں گا، التبکیر الی النوم، جلدی سونے کی، یہ تکبیر نہیں ہے بلکہ تبکیر، بکرا، من بکرا وابتکر، جس طرح ترمذی کی روایت میں آیا ہے۔ اچھا، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ان قریب میں اپنی عادت بنا لوں گا کہ میں جلدی سوتا ہوں، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو ویک، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تجیب بذالک، آپ کہو گے اس سے اذن یصح بدنک، پھر تو آپ کا بدن صحیح سلامت رہے گا، آپ کا بدن خوشگوار رہے گا، آپ کو انشاءاللہ مصائب، آپ کو انشاءاللہ امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، اذن یضعف بصرہ تجیب بذالک من قال یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ سعید جو ہے بہت ہی ڈم لائٹ میں پڑھ رہا ہے، بہت ہی کم روشنی میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کہو گے اذن یضعف بصرہ، پھر تو اس کی بصارت، دیکھنے کی صلاحیت ہی، دیکھنے کی قوت ہی، ایبیلٹی ہی کمزور پڑ جائے گی۔ یتعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، انسان تھکتا ہے اپنی نوجوانی میں، اپنے بچپن میں،
کئی تاکہ یستریح فی کبرہ، جب وہ بڑا ہو جائے، جب وہ ارذل العمر کو پہنچے، جب وہ آخری سٹیج میں ہو، وہاں وہ استراحہ، وہاں وہ بالکل کیا کہیں گے اس کو، اطمینان فیل کرے، بالکل وہ سکون سے اب رہے کہ نہیں زندگی ملی، زندگی میں کچھ اکھاڑا الحمدللہ، جتنا میں کر سکتا تھا اتنا الحمدللہ میں نے کیا، کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا، کل کو کوئی تو کہہ سکتا ہے رحمہ اللہ۔ اور وہی نصیحت میں آپ کو بھی کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ میں نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو لوگ یاد رکھیں، آپ لوگوں کا ذکر چاہیں۔ کل ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے دو سبب کی وجہ سے، اولاً اجر کی وجہ سے، اور روایت میں ہے دوسرا سبب ہے ذکر کی وجہ سے۔ میں سوچا تھا یہ ذکر کیا ہے، پھر میں نے جب جواب آگے دیکھا مجھے سمجھ آ گیا یہ ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا شیء لہ، کوئی چیز نہ اس کا اجر ہے اور نہ ہی اس کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ عمل صالح میں جب ریا داخل ہو، ریا سے میری مراد یہاں ہے غیر اللہ داخل ہو، سمجھ لینا یہیں سے یہ عمل فاسد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا یہ شخص اجر بھی چاہتا ہے اور ذکر بھی چاہتا ہے، یہ چاہتا تھا میرا بھی چرچہ عام ہو جائے، ہر جگہ میرا ہی ذکر ہو، جہاں سے میں گزروں وہاں سے مجھے سلام ٹھوکے، ہے نا؟ اس حساب سے اس کو لگتا تھا کہ جہاں جس مجلس میں جاؤں وہاں مجھے سلام کرنے چاہیے، جس محفل میں جاؤں وہاں میرے لیے اٹھ کر کھڑا ہو کر استقبال وغیرہ ہونا چاہیے، پھول جڑیاں ہونا چاہیے، گلدستہ دینے چاہیے، الی آخری۔ لا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سٹرگل کرتے ہو لیکن اجر بھی چاہتے ہو، ذکر بھی چاہتے ہو، اجر بھی چاہتے ہو، چرچہ عام بھی چاہتے ہو، اجر بھی چاہتے ہو اور لوگوں کی رضا بھی چاہتے ہو، لا شیء لہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو کچھ نہ ہی اجر ملے گا نہ ہی ذکر۔ یتعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ انسان سیکھتا ہے، انسان تھکتا ہے اور اس کو تھکنا چاہیے، اور کہتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، اگر بچپن میں تم نے علم حاصل کر لیا سمجھ لو ایک پتھر پر لکیر بن گئی جو اب مٹنے والی نہیں ہے۔ والعلم فی الکبر کالنقش فی البحر، اب اگر تم نے بعد میں بزرگی میں، ابھی تم کہہ رہے ہو ابھی میں مثلا 30s کا ہی ہوں 40s کا ہی ہوں، دیکھتے ہیں 50 کے بعد 60 کے بعد، کالنقش فی البحر، آپ یہ پانی میں سمندر میں آپ نقشہ بنا رہے ہو، تھوڑا کوئی ایسی ویو آئی تو خلاص یہ ہو گیا، بلکہ اسی وقت وہ نقشہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو صغر میں ہی، بچپن میں ہی، شباب میں ہی، جوانی میں ہی اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ، تمرین ثانی، اتمم الجمل الآتیہ وضع فعلا مضارعا ملائما واشک الآخرہ، آنے والے جملوں کو پڑھو اور فعل مضارع اس میں داخل کرو یا ڈالو۔ کل میں نے پوچھا تھا کس سے، کل موشر سے، پرسوں، ہاں موشر سے میں نے پرسوں پوچھا، یہ جو ہے یہاں پر فعل مضارع ملائم، اشنا وہ ملائم مطلب جو ٹوٹتا ہے، جو سٹریچبل، وہاں کیا یہ فعل مضارع معنوی چیز ہے، یہ کوئی کپڑا ہے سٹریچبل ہوگا۔ ملائمن سے یہاں مراد ہے مناسبن، فعل مضارع مناسب ڈالنا ہے، سیوٹیبل ڈالنا ہے۔ واشک الآخرہ، اور لاسٹ پہ حرکت دو، اس کو کہتے ہیں تشکیل عربی میں۔ ہاں، پہلا جملہ یسرنی ان انجح یا ان افوز، مجھے یہ بھاتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اچھا لگتا ہے۔ یأکل الانسان کی یعیش، انسان کھاتا ہے تاکہ زندہ رہے، عاش یعیش، کئی سے ہو گیا یعیش۔ الحسود لن یستریح، جو انتہائی زیادہ حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آرام میں نہیں ہو سکتا۔ جو یہ حسد ہوتا ہے، غل، جو یہ حقد ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے میرے بھائی کو نعمت ملی، میرے بھائی کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے،
یا اللہ اس سے یہ چھین اور مجھے دے دے. میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, حکمت دی ہے, یا اللہ اس سے یہ سارا چھین اور مجھے آٹومیٹکلی یہ ٹرانسفر کر دے. یعنی وہاں سے کٹ, یہاں پہ یہ چاہتا ہے وہی کٹ پیسٹ کا مسئلہ ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیکھو واللہ عالم آج سے کتنے سال پہلے میں نے اس پر یہ تعلیق لگائی ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما خلا الجسد من الحسد, کوئی ایک جسم ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کرے میرے میں حسد نہیں ہے. کوئی ایک شخص بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں حسد نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّئِيمَ يُبْدِيهِ وَالْكَرِيمُ يُخْفِيهِ, لیکن جو لئیم ہوتا ہے, بدبخت شقی قسم کا انسان ہوتا ہے, یبدیہ, وہ اس حسد کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اس کے دل میں حسد ہوا, ابھی اس پر عمل بھی کرتا ہے. اس کو بھائی کے خلاف حسد دل میں پیدا ہوا, میرے بھائی کو نوکری کیوں ملی, میرے بھائی کو فلاں پوسٹ کیوں ملا, میرے بھائی کی تجارت آگے کیوں بڑھی, اس کو حسد ہونے لگا. اب یہ اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نعوذ باللہ اپنے اقارب, وہ تعویذ نہ جانے ساحر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہی بھائی, اپنے ہی بہن, اپنے ہی شوہر پر, اور اکثر و بیشتر یہاں کشمیر میں یہ خواتین کا مسئلہ ہے. خواتین میں حسد انتہائی زیادہ ہے. ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے جمعہ کے موقع پر, درس و دروس میں, اجتماعات میں, کہ حسد کو, حقد کو, بغض سے اپنے دل کو پاک کیجیے. کیونکہ وہ آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں بھی, جب آپ کچن میں داخل ہوتے ہیں یا آپ جب بھی دیکھتے ہیں ماں کے پاس, بہن کے پاس جاتے ہیں, تو آپ وہاں دیکھتے تھے ایک دوسرے کی باتیں چل رہی ہیں, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ویسا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یضرکم من ضل, کوئی گمراہ ہو گیا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ کی لائف الگ ہے, ان کی لائف الگ ہے. اگر آپ ان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی حسد سے, حقد سے آپ کا سینہ جل اٹھے گا, وہ مزید ترقی کریں گے, وہ مزید ترقی کریں گے. اسی لیے حسد سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاللئیم یبدیہ, وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر آپ ظاہر بھی کرو صدقات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فنعما ہی, بہت ہی اچھے ہیں پھر بھی اچھا. لیکن والکریم یخفیہ, جو نیک بخت ہوتا ہے, اچھا انسان ہوتا ہے, اس کے دل میں اگر حسد پیدا بھی ہوتا ہے, یخفیہ, چھپا کے رکھتا ہے, اس کو دباتا ہے تاکہ یہ حسد کم ہو جائے, میں اس پر عمل نہ کروں, میں اس بھائی کو کیوں نقصان پہنچاؤں. وہ سوچتا ہے اس بارے میں. یہی تعلیمات ہے اسلام کی. الحسود لن یستریح, ہرگز آپ دیکھتے ہوں گے اس کو کبھی بھی آرام نہیں ملتا. جب بھی یہ حسد کرتا ہے اس کو کوئی بھی آرام نہیں ملتا ہے. علی المسافری, مسافر پر تو یہ واجب ہے, لازم ہے کہ ان یبکر, کہ وہ جلدی کرے, ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی, بس چھوٹ جائے گی, فلائٹ مس ہو جائے گی. اشتریت منزلا یسکن فیہ, میں نے ایک منزل یعنی ایک گھر خریدا تاکہ میں اس میں قرار کر سکوں, سکونت اختیار کر سکوں. اسکن فیہ. ان عدت الی الذنب فلن تفلح, اگر آپ گناہ کی طرف واپس لوٹ گئے, فلن تفلح, ہرگز کامیاب نہیں ہوگے. یہ ہم ایسے شخص سے کہیں گے جس نے ابھی گناہ نہیں کیا ہے, ایسے شخص سے کہیں گے جس نے ابھی گناہ نہیں کیا ہے. لیکن جس سے ہو گیا اس کو نہیں کہیں گے لن تفلح, تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے, سارے جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے, جنت کے بند ہو گئے. نہیں, ہم اسے کہیں گے توب الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ نصوحا کرو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ, 100 بار استغفار, 100 بار توبہ کرتے تھے دن میں. اس لیے آپ بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. یحرث الفلاح الارض کی یزرع فیہ شیئا, یہ جو ہے فلاح کسان, یحرث کاٹتا ہے. اس طرح ہم بیل نہیں لگاتے ہیں, بیل پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک قسم کا کاٹتا ہے زمین کو, تھوڑا اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے, اچھے سے نرم کر دیتا ہے زمین کو. کسان زمین کو کاٹتا ہے تاکہ وہ اس میں کچھ بوئے. یرغب التاجر فی ان یربح, یا فی ان تربح تجارت, فی ان یربح ہے. اچھا, کہ تاجر کو رغبت ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو نفع ہو. فی ان یربح یعلم العین
آنکھ کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کیا ان تنظر الی الشمس کہ وہ سورج کی طرف نیکڈ آئی سے دیکھے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے آنکھ کو. التلمیذ الکسلان لن ینجح، ہرگز بھی لیزی طالب علم کامیاب نہیں ہوگا. یصدق التاجر کی یبیع یا کی یربح کی یترقى، کئی کہتے ہو تاجر جو ہے، مرچنٹ جو ہے سچ بولتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، تاکہ اس کی تجارت آگے بڑھے. یربح پروفٹ اس کو ہو جائے، کہ یترقى بلندیاں حاصل کریں. تنشأ الفنادق کی یطعم و یشرب، فنادق یعنی ہوٹلز کی انشاء بنا ڈالی گئی ہے، فاؤنڈیشن ان کی ڈالی گئی ہے تاکہ کھایا پیا جائے وہاں، ہے نا. ہوٹلز میں تو یہ کام ہوتا ہے. تبنى السجون کی یسجن المجرم، کہ جیل تو بنائے ہی جاتے ہیں تاکہ مجرموں کو بند کیا جا سکے. لا يستطيع الاعمى ان يبصر یعنی ينظر، تو اعمى جو ہے جس کی بصارت نہیں ہے، وہ لا يستطيع ان يبصر، وہ دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس پر قادر نہیں. اجب عن الجمل الآتیة بجمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مسبوق بإذن. آنے والے جملے جو ہیں ان کا جواب آپ کو دینا ہے ایسے جملے سے جس میں فعل مضارع ہو اور اس پہ اذن ہو. اذن یعنی پھر ایسا ہوگا. جیسے پہلا جملہ ہے سأہدی الیک کتابا، اذن اطالعہ، اگر آپ اس کو کہتے ہیں عنقریب، اپنے دوست کو آپ کہتے ہو عنقریب میں آپ کو ایک کتاب ہدیہ دوں گا، گفٹ دوں گا، آپ اس کو کہتے ہیں اذن اطالعہ. اذن اطالعہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا اذن اطالعہ. اچھا اگر آپ ایسا کرو گے تو میں اس کا مطالعہ کروں گا. ٹھیک ہے. سأزرع نخلا کثیرا، میں عنقریب جو ہے بہت سارے کھجور کے درخت بوؤں گا. تو آپ کہو گے اذن یکثرن التمر، ڈیٹس کھجور بہت سارے ہو جائیں گے نا، پھر کثرت سے پائے جائیں گے. سأمتنع عن المزاح بھی کہہ سکتے ہیں، مزاح بھی کہہ سکتے ہیں. اذن تصدق، اس کا اگر آپ نے مذاق زیادہ ہنسی مذاق یعنی فضول کی باتیں ترک کر دیں، زیادہ مذاق آپ نے چھوڑ دیا تو اذن تصدق، آپ کو سچا مانا جائے گا. کیونکہ جو زیادہ مذاق کرتا ہے اس کو پھر لوگ کہتے ہیں یہ شاید اس وقت بھی جوک ہی کر رہا ہے، چھوڑو یا جھوٹ بول رہا ہے. یأکل علی کثیرا، علی بہت زیادہ کھاتا ہے، تو اذن یمرض، پھر تو وہ بیمار پڑ جائے گا. ستلعب فرقتنا غدا، ہمارا فرقہ یعنی ہماری ٹیم کل کھیلنے والی ہے. اذن اشاہد المبارات یا اذن اشاہد مسابقتہم، میں بھی ان کا مسابقہ دیکھوں گا، میں بھی ان کے مبارات یعنی میچ دیکھوں گا. لا ینام ھذا الطفل الا قلیلا، یہ بچہ نہیں سوتا ہے سوائے بہت کم. جس طرح ہم آوازیں سن رہے ہیں باہر، گرا یا پویر گرا ہپویر. تو اذن یضعف، پھر تو بیچارہ یہ طفل بچہ کمزور ہو جائے گا. اس کو سلیپ چاہیے، پراپر سلیپ چاہیے ضروری انسان کو. اچھا لا يدخر هذا الرجل من ماله شيئا، یہ آدمی اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں بچاتا ہے. اذن یفلس، اس وجہ وہ تو پھر مفلس بن جائے گا، فقیر بن جائے گا. کوئی اس بار ہونا مسفکر. اچھا تو ثانی وسط یہ تھی اس میں ہونا مسفکر، یہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ شخصی لفظ عربی مس، عرب کہتے ہیں مست الحاجت الیہ، یہ الحاجت الماسہ، انتہائی زیادہ شدید حاجت ہونا کسی چیز کی. مسفقیر یعنی انتہائی زیادہ فقیر. مس ہوتا ہے اصل میں ٹچ کرنا. فقر نے، غریب نے اس کو ٹچ کیا ہے، پورا اس کے اندر وہ داخل ہو گیا، رگ رگ میں، نس نس میں. اچھا یہ تو ٹھیک. ستمطر السماء بعد قلیل، آسمان سے ان قریب ہی بارش گرنے والی ہے. بعد قلیل، کم ہی وقت کے بعد. اذن اتمتع، میں تو پھر بہت ہی انجوائے کروں گا.
بہت ہی لذت فیل کروں گا کیونکہ میں باہر نکلوں گا۔ تبینلی اس کے بارے میں دو اشخاص ہیں، دو قسم کے اشخاص ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں بارش پڑ رہی ہے باہر مت جاؤ، کچھ کہتے ہیں بارش پڑ رہی ہے باہر جاؤ، باہر آؤ، تھوڑا اگر ہلکی پڑ رہی ہے تو جانا چاہیے، بہت انسان کو سکون ملتا ہے۔ تبین لی ان ھذا التاجر کذوب، مجھ پر واضح ہو گیا کہ یہ جو تاجر ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو اذن یخسر، تب تو یہ تاجر خسارے میں ہے، اس کی تجارت آگے بڑھنے نہیں والی ہے کیونکہ جھوٹا ہے۔ علم تو جو ہم دیکھتے ہیں آج کل شخص چھُ قسم ہاوان یہ سٲنِس مارکیٹس میں کشمیر میں ہمارے بھائی مطلب رود تو پیسے آ دیتی، ہمارے کشمیری بھائی کیا کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں سب، الحمدللہ ایسے ایسے اچھے اشخاص موجود ہیں، بہت سے تاجر امین ہیں، صدوق ہیں، اسی قسم کے جو ہے امین تاجر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ دیکھو گے یہ تو ترہن سپارن پت نعوذ باللہ، اچھا ونان نعوذ باللہ خدا رسولس پت صلی اللہ علیہ وسلم، پت کیا یہ 5 ہتن، یہ میں پانس 5 ہتن مل، اگر ژے پانس 5 ہتن چھی مل ژے کت پٲٹھۍ دِژ مےٚ 4.5 ہتن، عجیب کنٹرڈکشن ہے۔ اسی لیے 500 کیا 5 کروڑ ٹریلین کا بھی اگر کوئی چیز ہوگا، 5 کروڑ ٹریلین کا کوئی چیز نہیں ہے آج تک، لیکن اگر ہوگا فار ایگزامپل اگر 500 ٹریلین کی بھی کوئی چیز ہے، پھر بھی اس پر یہ شبہ نہیں دیتا کہ اب خدا رسول کی قسم کھائے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا 3 سپارن پتہ وقت سے، یا 114 ان سورتوں کی قسم آپ کھائیں، قرآن کریم احادیث کی قسم کھائیں، باب نے قبر ہنز درے، بڑی باب نے قبر ہنز درے چھا ہاوان کن نا، بڑی باب نے قبر ہنز درے، ارے جو بیچارہ اب اس دنیا سے رخصت ہوگا کیوں اب مزید تکلیف دینی ہے، تم سنس قبر ہنز درے۔ علمت ان صدیقنا مریض، مجھے یہ علم ہوا کہ ہمارے دوست یا میرا دوست بیمار ہے، اذن اعودہ، میں اس کی عیادت کروں گا۔ دیکھو جب ایسی بارش پڑ رہی ہے تب تھوڑا رکنا چاہیے، ہے نا، لیکن جب تھوڑا ہلکی ہلکی بارش پڑ رہی ہوگی تو نکلنا چاہیے، تھوڑا انجوائے بھی کرنا چاہیے، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ والظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح حدیث میں اقلب اللیل والنہار، اسی طرح سے هو الذی ينزل الغیث، اللہ تعالیٰ ہی کیا بارش نازل کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، ہاں۔ چوتھی تمرین، ضع فی المکان الخالی احد الحرفین انکئی وشکل آخر المضارع بعدہما، وشکل آخر المضارع بعدہما، آنے والے جو ہے فلپس میں آپ کو ان یا کئی دونوں میں سے ایک کو ڈالنا ہے، پھر فعل مضارع پر حرکت بھی دینی ہے اسی اعتبار سے۔ احب ان اسافر، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سفر کروں۔ اسرعت کئی ادرک القطار، میں نے جلدی کی، تیزی سے کام لیا، کئی ادرک القطار، تاکہ میں ٹرین کو وقت پر پا سکوں، ادرک پانا، جئت کئی اسلم علیک، میں آپ کے پاس آیا تاکہ میں آپ کو سلام کر سکوں۔ یسرنی ڈیش یسرنی ان انجح، پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کیمرہ میں، بہرحال یسرنی ان انجح، مجھے یہ بھاتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یؤلمنی ان تعذب الحیوان، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے کہ تم حیوان کو عذاب کرو، کسی جانور کو عذاب کرو، میری تو بات ہی نہیں، اگر تم بھی عذاب کرو گے وہ بھی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اطاع کی یحبہ ابوہ، اس نے اطاعت کی، فرما برداری کی تاکہ اس کے والد صاحب اس سے محبت کر سکیں۔ ادخل لن علی کل مضارع فی الجمل الآتیہ وشکل آخرہ، لن داخل کرو فعل مضارع پر۔ یعود الغائب،
لن یعود الغائب. Other people do it. اچھا آگے اس نے کہا کیا؟ محمد یتأخر فی الصباح. اچھا یعود لن یعود الغائب کا مطلب تھا ہرگز بھی غائب واپس نہیں آئے گا. جو لوٹ کر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا. لن یعود الغائب جو ایک بار گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے. محمد یتأخر فی الصباح لن یتأخر محمد فی الصباح. ہرگز بھی محمد دیری نہیں کرے گا صبح میں، یعنی صبح کے وقت آنے میں وغیرہ. اچھا اسافر وحدی لن اسافر وحدی. ہرگز میں اکیلے سفر نہیں کروں گا. المذنب یعود الی ذنبہ لن یعود المذنب الی ذنبہ. ہرگز بھی گنہگار اپنے گناہ کی طرف لوٹے گا نہیں. اخوک یتعرض للبرد لن یتعرض اخوک للبرد. ہرگز بھی آپ کا بھائی برد یعنی سردی کے لیے خود کو پیش نہیں کرے گا. یتعرض عرض یعرض ہوتا ہے پیش کرنا. فلاں عرض علی سؤالا فلاں نے مجھ پر ایک سوال پیش کیا. یتعرض ہوتا ہے خود کو خود پیش کرنا. ہاں اخوک یتعرض للبرد وہ خود کو خود ہی بیمار کر رہا ہے، خود کو خود ہی سہ تۭر لاگناوان پانس زور. ٹھیک ہے یتھے کہ روٗد چھُ پیوان یا ڈوٹھ آسہِ پیوان سُہ چھُ نیران نیبر خود ہی ہلاکت میں. ابطئ فی المشی میں دھیرے چل رہا ہوں. لن ابطئ فی المشی میں سستی سے دھیرے دھیرے کبھی نہیں چلوں گا. ایتی بثمانی جمل بكل منها مضارع مسبوق بحرف ناصب واستوفي جميع الاحرف الناصبہ. 8 جملے لاؤ، ان میں مضارع ہونا چاہیے منصوب کسی بھی ناصبہ کی وجہ سے، اور چاروں نواسب لاؤ. ان بھی لن بھی کئی بھی اذن بھی. اس کا مطلب 2 جملے آئیں گے. ان کے 2 کئی کے 2 اذن کے 2 کئی کے ان لن کے اذن کے 2. تمرین فی الانشاء 7ویں تمرین. اجب عن الاسئلة الآتیة بجمل يشتمل كل منها على فعل مضارع منصوب. آنے والے سوالوں کے جواب دو ایسے جملوں سے جو فعل مضارع سے کیا، جس میں فعل مضارع منصوب ہو. ما الذي تخشاه اذا لعبت بالنار. آپ کو کس بات کا ڈر رہتا ہے جب آپ نار کے ساتھ، جب آپ آگ کے ساتھ کھیلتے ہو. ان احترق اخشا ان احترق مجھے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ میں ہی نہ جل جاؤں. ان احترق. هل تخالف اوامر معلمک. کیا آپ اپنے استاد کے احکام اوامر جو اس نے آرڈرز دیے ہیں کمانڈز دیے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہو. لا اپنے معلم کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. ماذا تحب اکلہ من الفاکہہ. آپ اس گڑ گئے فاتحہ فاتحہ پر تجھ گڑ لوگ کھیوان تو بہرحال فاکہہ یعنی فروٹس میں سے آپ کو کس چیز کو کھانا پسند ہے. ہم کہہ سکتے ہیں مثلا الموز، احب ان آکل التفاح، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. العنب گریپس بھی کہہ سکتے ہیں. لما دخلت المدرسہ اسکول میں داخل کیوں. انا اتعلم یا ان اتعصب تاکہ میں متعصب بن جاؤں. ایک ہی فکر کو لے کر جس بھی مدارس سے آپ کا تعلق ہے، جس بھی مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہو، جس بھی مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. دنیا میں اتنے مدارس ہیں، ہر کوئی مدرسہ اپنی فکر آگے بڑھا رہا ہے، ہر کوئی مدرسہ اپنی فکر کی ترویج میں لگا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اہل الحدیث کا یہ شرف رہا ہے وہ فکر افکار کی طرف نہیں بلاتے ہیں، اہل الحدیث صحابہ کی طرف بلاتے ہیں. یہ بھی سچ ہے کہ اہل الحدیث میں کمی ہو سکتی ہے، ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان میں بھی کہیں تأخر ہو سکتا ہے. تأخر یعنی وہ متأخرین کا کلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن متأخرین کا کلام پڑھنے کی وجہ سے ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے متقدمین کو فراموش کر رہے ہیں. نہیں، اہل الحدیث کا ہمیشہ یہ معیار رہا ہے کہ وہ صحابہ کو پڑھتے تھے، تابعین کو پڑھتے تھے. بخاری، مسلم، دارمی، موطا مالک، یہ تو اہل الحدیث کا شیوا تھا، ان لوگوں کی وفات ہی 2ری 3ری صدی میں ہوئی ہے.
اب ہم سلفی ہیں یا آپ سلفی ہو جو 10ویں صدی کے بارے میں پڑھتے ہیں, جو 13ویں صدی کے علماء کا پڑھتے ہیں. ہم تو ان دوسری تیسری صدی کے علماء کا پڑھتے ہیں جو ہمیں پہلی صدی کا بتاتے ہیں, یا اس سے بھی پہلے جو چیزیں صحائف لکھے گئے ہیں ان کا ہم پڑھتے ہیں مباشرتاً, ڈائریکٹلی. اس کا مطلب اگر آپ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہو, ایک فکر کے داعی مت بنو, ایک مستقل آئیڈیالوجی لے کر مت چلو, بلکہ تعصب کے بغیر, تعصب کی عینک کو اتار کر, وداؤٹ اینی بائس, وداؤٹ اینی پریجوڈس, آپ یہ دیکھو کہ ما وافق الحق, حق کیا ہے, صحیح کیا ہے. اگر میرے آبا و اجداد کی, والدین کی مخالفت بھی ہو رہی ہے, میرے آبا, میرے اجداد, میرے بھائی بہن, اقارب, رشتہ دار, دوستوں کی, سب کی مخالفت ہو رہی ہے, لیکن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فالحق احق ان یتبع, حق کو زیادہ اس بات کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اور آپ اعرف الحق تعرف اہلہ, اگر آپ نے لوگوں کو معیار بنایا جو یہ کہے گا وہی حق ہے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے اگر حق کو معیار بنایا, اعرف الحق, حق کو پہچانو, تعرف اہلہ, آپ جان جائیں گے, آپ کو یہ علم ہو جائے گا, آپ پہچان جائیں گے کہ یہ حق کس کے پاس ہے, کیونکہ آپ نے حق پہچان لیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں میں اتنے دعات ہیں سوشل میڈیا پر, ان میں سے حق کس کے پاس ہے. اور جو تعصب کی عینک کو نیچے رکھے گا وہ پائے گا کہ اہل الحدیث پر یہ صرف یہ لقب, جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث نہیں ہے, فلا ادری من ہم, مجھے نہیں معلوم ہے فرقہ ناجیہ جو قیامت تک باقی رہے گا, جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے فتن سے بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اگر یہ اہل الحدیث نہیں تو امام احمد بن حنبل, امام اہل سنت والجماعہ, ان کو نہیں معلوم ہے یہ کون ہے. ما تقول لمن قال ساختار الاصدقاء, کوئی کہتا ہے کہ میں چن چن کر دوست بناؤں گا, ایسے نہیں ہے کوئی مل گیا تو خلاص یہ میرا دوست ہے, ایسے نہیں, میں چن چن کر دوست بناؤں گا. آپ اس کو کیا کہو گے؟ اذن تفوزت تنجحت رتو یالوان, ہاں تفرحا, یہ ٹھیک, آپ کو خوشی ہوگی, تفرحا, ہاں فرحین, ہاں اذن تنفع, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ فائدہ دو گے. اذن تنتفع, آپ خود بھی فائدہ حاصل کرو گے. اچھا, لما ترش الشوارع بالماء, سڑکوں پر پانی کیوں چھڑکا جاتا ہے؟ ترش, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے کہا بھی تھا ان کو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرش من بول الغلام, کہ چھوٹا بچہ ہوگا میل, اس کو, میں نے میل کیوں کہا کیونکہ فیمیل کا الگ حکم ہے, اس کا اگر اس نے پیشاب کیا ہوگا, کرتے ہیں نا بچے, ترش یا یرش من بول الغلام, کسی چھوٹے بچے نے, بیٹے نے مثلا پیشاب کیا, اور یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, وہ کتنا برداشت, وہ کتنا ٹالریٹ کرتے ہیں. بچہ کبھی کبھار پیشاب سنا کر رہا, اس کو کیا معلوم ہے اس نے یہ فلاں سوٹ پہنا ہے, یہ فلاں فیشن ڈیزائنر نے بنایا ہے, نہیں, وہ کرتا ہے وداؤٹ اینی کنسنٹ, یعنی وداؤٹ اینی اجازت, وہ کرتا ہے, لیکن یہ صبر کرتے ہیں. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ بچہ ہے, بیٹا ہے, تو یرشو, آپ اس پر پانی چھڑکیں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا, یکفی. یرشو, یہ ہوتے ہیں الفاظ, یہ ہوتا ہے ووکیبلری سیکھنا. کل کو جب آپ بہت ساری کتابوں میں پڑھیں گے رشا یا رشو تو رشو وغیرہ وغیرہ, شروحات میں آپ پر یہ گرا نہیں گزرے گا, دشوار نہیں ہوگا سمجھنا, آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. تمرین فی الاعراب, آخری تمرین اعراب کی تمرین ہے. نموذج, ایگزامپل ہے, اريد ان يحضر الخادم, میں چاہتا ہوں کہ خادم یعنی سرونٹ حاضر ہو جائے. اريد فعل مضارع مرفوع ان حرف نصب, يحضر فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الخادم فاعل مرفوع, لن يعذب محمد الحيوان, دوسری اس نے نموذج دی ہے, لن حرف نصب. اچھا, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حرف نصب و استقبال بھی, کیونکہ مضارع کو استقبال فیوچر کے ساتھ خاص کرتا ہے. مثلا لن یفلح, ہرگز وہ کامیاب نہیں ہوگا, یعنی فیوچر میں. يعذب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فمحمد فاعل مرفوع, الحيوان مفعول به منصوب,
ٹھیک. اعرب الجملتین الاتیتین، آنے والے دو جملوں کو اعراب کرو. جلس الولد کی یستریح اذن یذهب التعب، لڑکا بیٹھا تاکہ وہ آرام کر سکے. اذن پھر کیا ہو جائے گا؟ یذهب التعب، تعب یعنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. الفعل المضارع نواصبه ان لن كي اذن ارجو ان يعتدل الجو لن يفوز الكسلان اذن تقيم عندنا خرجتك يتنزها. تو ان کو آپ دیکھ لیں گے. پیج نمبر 76 تک ہمیں پہنچنا ہے. لگ بھگ 50 ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، تو آگے بہت کم ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو بھی کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے. باللہ توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.